بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کا بھائی حسب وعدہ برجنگ دا گیپ مینول بٹوین دا کورٹس اینڈ ماسز کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہے۔ اس میں آج ہم چیپٹر نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے بزنس آؤٹ سائڈ کورٹ۔ سب سے پہلے اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو پہلے تو کوشش کریں کہ عدالت سے باہر جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں یا فورمز ہیں ان کے پاس درخواست کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کا مسئلہ وہاں سے حل ہوتا ہے۔ زیادہ تر ایسے مسائل جو کہ نادرہ کے پاس، جیسے فار ایگزامپل آپ کا کوئی معمولی غلطی ہے نام میں یا ریکارڈ میں، تو وہ آپ نادرہ کے پاس جا سکتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہے جس میں آربیٹریشن کلاز ہے تو وہ بھی آپ پہلے استعمال کریں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کے جو تعلیمی اسناد ہوتے ہیں، تعلیمی اسناد میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ایسی ہے آپ کی جو کہ درست ہو سکتی ہے تو ڈائریکٹ بورڈ یا یونیورسٹی کنسرن کو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے ریونیو ریکارڈ میں اگر کوئی ایسا کلیریکل مسٹیک ہے تو جو چھوٹی موٹی نیچر کا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کا داد رسی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے عدالت میں جانا ڈیسائیڈ کر لیا تو عدالت میں بیسک انفارمیشنز جو ہیں، جو کہ عدالت سے باہر جو انتظامات آپ کو کچہری میں نظر آئیں گے، نمبر 1 انفارمیشن کیاسک۔ وہ بیسکلی ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے لوگوں کے لیے، ان کو بتانے کے لیے بیسک انفارمیشن جو کہ ہر ڈسٹرکٹ جج نے اپنے علاقے میں بنایا ہوتا ہے، اپنے کورٹس کے پریمیسز میں بنایا ہوتا ہے، اور وہ ایسا سٹاف ممبر لگاتے ہیں جن کو جو پبلک سے ڈیل کر سکے اور ان کو بیسک معلومات فراہم کر سکے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کیونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو اس لیے ویب سائٹس، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی ویب سائٹس بھی آپ کو آسانی کے ساتھ ویب پر مل جائیں گی، جن میں آپ کو بیسک معلومات فراہم کی گئی ہیں، ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز پیرالیگل سٹاف ہے جو اس میں ڈسکس کی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے پٹیشن رائٹر۔ پٹیشن رائٹر ڈسٹرکٹ جج صاحب اپنی جورسڈکشن میں وہ لگاتے ہیں، عام طور پہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں یا سروس سے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا کام بیسکلی آپ کے لیے لکھنا ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز وہ اگر آپ کے لیے لکھیں گے تو اس میں اپنے نہ صرف رجسٹر میں اندراج کریں گے بلکہ اس کے کاغذ کے نیچے لکھیں گے بھی کہ انہوں نے آپ کے کہنے پر یہ لکھا اور آپ کو سمجھایا گیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک مہر ہوتی ہے اور ایک رجسٹر ہوتا ہے۔ اس رجسٹر میں اندراج ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ان کی فیس کا تعلق ہے تو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایسی انفارمیشن آویزاں کی جاتی ہے کہ پٹیشن رائٹر کی کون سی کاغذ لکھنے کی کتنی فیس ہے، تو اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کے لیے پٹیشن رائٹر نے کوئی چیز لکھ لی اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی عدالت میں تو پھر وہ اپنے خرچے پر آپ کو دوبارہ، اگر اس نے غلط لکھا ہے تو وہ دوبارہ لکھ کر دے گا۔ اس کے بعد جو ایک آخری چیز یاد رکھنے کی ہے پٹیشن رائٹر کے سلسلے میں وہ یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اگر ایک پارٹی کے لیے انہوں نے کوئی چیز لکھی ہے
تو پھر دوسری پارٹی کے لیے ایسی چیز وہ نہیں لکھ سکتے. تو یہ ایک پابندی ہے جو کہ مورل ان نیچر ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو پیرالیگل سٹاف وہ اوتھ کمشنرز ہیں. اوتھ کمشنرز عام طور پہ وکلاء صاحبان ہوتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے سیکشن 139 آف دا سی پی سی ضابطہ دیوانی کے 39(1) کے نیچے. تو عام طور پہ ان کا تعداد ویری کرتا ہے. ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں زیادہ ہوتے ہیں، 50 سے 60 ہوتے ہیں، اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں کم ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھی کم ہوتے ہیں. ایک چیز جو کہ یاد کرنے کی ہے وہ یہ کہ اوتھ کمشنرز بھی اپنے پاس ایک رجسٹر ان کو مینٹین کرنا چاہیے جس میں وہ اندراج کرتے ہیں، اور ہر ایفیڈیوٹ یا کوئی بھی چیز جو کہ آپ ان کے پاس اوتھ کے لیے لے جاتے ہیں اس کا وہ اندراج کریں گے اور اس پر مہر لگائیں گے اس پر، اور بتائیں گے بندے کو کہ جناب اس میں یہ لکھا ہے، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ایگری کرتے ہیں تو پھر دستخط اس سے کروائیں گے اور اس کے بعد اپنا دستخط اور مہر لگائیں گے، اور ہر پیج پر اس کو اٹیسٹ بھی کریں گے. سمپل ایفیڈیوٹ کے لیے اگر ایک سے زیادہ بندوں کا ایفیڈیوٹ ہے تو وہ اکٹھا بھی بنا سکتے ہیں، مگر ان کی ڈیپوزیشن، ان کا جو اوتھ ہے وہ الگ الگ ظاہر ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی، ان کے لیے بھی ہمارے بھائیوں کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا اوتھ کمشنرز، وہ بھی ایک رجسٹر مینٹین کریں گے جس میں ہر ایک اندراج، فیس کا تعلق، جو ایفیڈیوٹ اگر آپ کچہری میں جا کے ایفیڈیوٹ اٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ علیحدہ فیس مقرر ہوتی ہے. بعض جگہ پہ 50 روپیز ہے، اگر وہاں آپ جاتے ہیں 50 روپے. اس میں اسٹیمپ پیپر کے پیسے شامل نہیں ہیں جو کہ الگ ادا کیے جاتے ہیں اگر ضرورت ہو، اور اگر گھر جا کے اٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی 200 روپے فیس ہے. پھر جب ایفیڈیوٹ کوئی اٹیسٹ کرتا ہے تو اس کا بندے کا جو اوتھ پہ ڈپوز کر رہا ہے اس کا CNSI نمبر، اس کے والد کا نمبر، شناختی کارڈ نمبر اور اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز اس میں مینشن کی جاتی ہیں. فرض کیا اگر کوئی پردہ نشین خاتون ایفیڈیوٹ اٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہے تو اس کا خاوند یا اس کا بھائی یا اس کا کلوز وہ رشتہ دار جو کہ اس کو پہچانتا ہے تو اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ بیچ میں آتا ہے کہ میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کی ڈیٹ اور اس کا سرٹیفکیٹ نیچے اوتھ کمشنر کا کہ اس نے میرے سامنے سرٹیفائی کیا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ایفیڈیوٹ ایسی زبان میں ہے جو کہ ڈپوز کرنے والے کو سمجھ نہیں آتا، تو یہ ڈیوٹی ہے اوتھ کمشنر کی کہ وہ اس کو بتائے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ بندے کو اندازہ ہو کہ قانونی تقاضے کیا ہیں اور وہ اس کے مطابق. میں یہاں بتاتا چلوں کہ چارجز جو ہیں یہ ہر ڈسٹرکٹ میں متعین کیے گئے ہیں، اور آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے دفتر سے اس کی معلومات لے سکتے ہیں. اس کے بعد نوٹری پبلک ہوتے ہیں جی. نوٹری پبلک عام طور پہ وکلاء صاحبان ہوتے ہیں اور حکومت ان کو اپوائنٹ کرتی ہے، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں کے درمیان میں ایگریمنٹس ہو گئے، کچھ ایسے کاغذات، پرومسری نوٹ ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کو بتائیں، ان کو ان کے درمیان میں لکھیں. اگر ان کو ایسا کوئی کاغذ ملتا ہے جس کی ٹرانسلیشن ضروری ہے تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے اور لوگوں کو بتائیں اس میں یہ لکھا ہے، تاکہ لوگوں کے حقوق متاثر نہ ہوں. اور اس کے بعد یہ ضروری ہے کہنا کہ وہ بھی ایک رجسٹر مینٹین ان کو کرنا چاہیے تاکہ اس میں مکمل تفصیلات ہوں، اور اگر کبھی کل عدالت میں ایسی کوئی چیز چیلنج ہو تو وہ اس میں وہ ان کو اپنا ریکارڈ پیش کر سکیں. بھائی اور بہنوں،
بات کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اس لیے میں اس کا خلاصہ ادھر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پٹیشن رائٹرز جو ہیں، جن کو ہم اردو میں عرائض نویس کہتے ہیں، عرائض نویس جو ہیں وہ باقاعدہ ایک امتحان ہوتا ہے گریڈ 1 اور گریڈ 2 کا، اس امتحان کے ذریعے باقاعدہ قانون ہے، اس کے ذریعے وہ پاس ہو کر آتے ہیں، اور وہ گریڈ 1 اور 2 کے جو پٹیشن رائٹرز ہیں وہ آتھرائزڈ ہیں پٹیشن لکھنے کے لیے یا عرائض نویسی کا کام کرنے کے لیے۔ گریڈ 2 کے جو پٹیشن رائٹرز ہوتے ہیں وہ صرف نچلی عدالت کا کام کر سکتے ہیں، جبکہ گریڈ 1 کے جو لوگ ہیں وہ اپیل کا یا ہائی کورٹ کی پٹیشن رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کچہری میں دیکھیں گے کہ ڈیڈ رائٹرز ہوتے ہیں، جن کو ہم وثیقہ نویس کہتے ہیں۔ وہ وثیقہ نویس صاحبان جو ہوتے ہیں ان کو ڈپٹی کمشنر صاحب نے اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے یہ وثیقہ نویسی کا کام کریں۔ وہ بیسکلی دو لوگوں کے درمیان میں مالی معاملات کی اگر کوئی رائٹنگ میں کوئی چیز لانی ہے تو وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان سب پیرالیگل سٹاف جن کا ذکر کیا گیا، ان کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو اس کمپلینٹ کا جو فوکل پرسن ہے وہ سیشن جج صاحب ہیں۔ سیشن جج صاحب کو آپ جا کے اگر درخواست کریں گے تو نہ صرف وہ متعلقہ محکموں کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے بلکہ اس کو انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ پھر ایک نوٹری پبلک اور جو اوتھ کمشنرز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ کہ جو عدالت میں کے معاملات ہیں، جن کاغذوں میں عدالت میں جانا ہے، تو وہ مختلف قوانین کے نیچے ان کو اوتھ پہ اٹیسٹیشن ان کی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے اوتھ کمشنر صاحبان جو کہ وکلاء صاحبان ہوتے ہیں، ان کو ان سے یہ تصدیق کروانا ضروری ہے قانون کے نیچے۔ اس کے علاوہ جو نوٹری پبلک صاحبان ہوتے ہیں، بعض قوانین کے نیچے آپ کو ضروری آپ کے لیے ہے کہ وہ نوٹرائزڈ ہونا چاہیے۔ نوٹرائزڈ مطلب جیسے نکاح نامے اگر آپ باہر بھجواتے ہیں تو وہ نوٹرائزڈ ہوتے ہیں، یا ایفیڈیوٹ بعض دفعہ کہیں باہر بھجوایا جاتا ہے تو وہ نوٹرائزڈ ہوتا ہے۔ تو یہ قانون کے تقاضے ہیں جن کے تحت یہ ہمارے بھائی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیمپ وینڈارز آتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اسٹیمپ پیپر فروخت کرتے ہیں۔ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب ضلع کے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ پیسے اسٹیمپ پیپر کے اوپر جو قیمت لکھی گئی ہے اس سے زیادہ پیسے آپ سے نہیں چارج کر سکتے۔ اگر وہ چارج کرتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اس سے کے آخر میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے فری لیگل ایڈ اسکیم، جو کہ مروجہ ہے کافی عرصے سے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے، اس کی ہدایات کے مطابق ایک ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی ہوتی ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، جن کو فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں ایسے لوگ جو کہ فری لیگل ایڈ جن کو چاہیے اور وہ وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، یا عدالت ایسا بندہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ جی یہ جو بندہ ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کو فری لیگل ایڈ دی جاتی ہے۔ یا کوئی آدمی درخواست بھی کر سکتا ہے کہ مجھے فری لیگل ایڈ دی جائے۔ تو ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس کے چیئرپرسن ہوتے ہیں جی، اور اس میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ ان کو درخواست دے سکتے ہیں۔ جو لوگ جیل کے اندر ہیں وہ اپنے سپرڈنٹ صاحب کے ذریعے، جیل سپرڈنٹ صاحب کے ذریعے اس کو درخواست دے سکتے ہیں، اور وہ کمیٹی دیکھ کے ملاحظہ کر کے اور پھر اس پر باقاعدہ آرڈر کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ یہ اویئرنیس، آگاہی بہت ضروری ہے۔ یہ آگاہی ہمارے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور دعا گو وجیہ الدین۔